अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ राह इश्क बाय सलमा ख़ान एपिसोड 8। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ज- अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल को। नौफिल ने माँ की गोद से सर उठाकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में नमी थी। नौफिल ने उनकी आंखें साफ की और उनको सीने से लगाया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने महक से जो वादा किया था पूरा नहीं कर सकी, मुझे माफ़ कर दो। नूरबानो पाशा हाथ जोड़कर नौफिल से माफ़ी मांग रही थी। अम्मी क्यों गुनहगार कर रही हैं, आप जानती हैं आपने कुछ नहीं किया, बल्कि बचपन से लेकर आपने ही तो मेरा ख्याल रखा है। आपने ही मुझे सब मुश्किलों से बचा कर रखा और आप ऐसे करके मुझे गुनहगार कर रही हैं। उनके हाथ अपने हाथ में ले चुका था। नूरबानो पाशा को वो वक्त याद आ गया जब पहली बार नौफिल उनकी गोद में आया था, जब महक की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। नूरबानो ने ज़रार को बहुत फ़ोन मिलाई थी, मगर वो नज़रअंदाज करते रहे, क्योंकि ज़रार पहले से ही नूरबानो का मैसेज पढ़ चुके थे, जिनमें उन्होंने लिखा था कि महक की तबीयत ख़राब हो गई है, आप जल्दी आ जाए, हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन उनकी बला से वो मरे या जिए उन्हें कहाँ फ़र्क पड़ना था। हरान पाशा ने गाड़ी निकाली थी और वो उनको हॉस्पिटल ले गई थी। वो मुसलसल ऑपरेशन थिएटर के बाहर दुआएं मांगे जा रही थी। तंजीला बेगम भी उनके साथ मौजूद थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो बहुत कमज़ोर है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको बचा सके। बिला आखिर 3 घंटे के बाद नर्स एक बच्चे को कंबल में लपेटे उनके पास लाई थी। नूरबानो पाशा ने उस बच्चे को गोद में उठाया और उसका माथा चूमकर उसे देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद महक को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। महक अपने बेटे को देखकर बेइख्तियार रोना शुरू हो गई थी, मगर नूरबानो पाशा ने उन्हें संभाल लिया था। एक दिन उनको उसी हॉस्पिटल में रखा गया था, मगर ज़रार एक बार भी वहाँ नहीं आए थे। जब वो लोग हवेली में वापस आए तो ज़रार मोबाइल पर नज़र जमाए कुछ देख रहे थे। जब सामने से उन लोगों को आते हुए देखा तो वो उन लोगों की तरफ बढ़ी। महक को लगा कि शायद वो उनकी गोद में उस बच्चे को देखकर उनका दिल उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाएगा, या उस बच्चे की तरफ, मगर वो उनकी तरफ आते हुए नूरबानो का हाथ पकड़ के उन्हें आगे की तरफ लेकर जाने लगे। ज़रार, आप महक को तो देखें और इस बच्चे को देखे जो आपका है। नूरबानो को बहुत अफसोस हुआ था ज़रार के इस रवैये पर, मगर उन्होंने उनकी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज करके उनका हाथ पकड़ के उन्हें कमरे की तरफ ले जाने लगे। पीछे महक बेआवाज़ आंसू बहाती रह गई। कमरे में पहुंचकर नूरबानो पाशा अफसोस भरी नज़रों से ज़रार को देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने इतनी बेरहम और सख्त दिल इंसान से मोहब्बत की है, जिसे एक इंसान की परवाह तक नहीं है। वो मरे या जिए, आपकी वजह से आज मुझे सच में अफसोस हो रहा है, अपनी पसंद पर अफसोस हो रहा है। नूरबानो की आंखों में यकीन टूटने की करचियां थी। नूर, तुम ही तो मुझे कहा करती थी कि तुम मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकती, तुम मुझसे अपनी मोहब्बत करती हो कि मुझे किसी और के साथ बांट नहीं सकती। फिर ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तो तुम्हारा हूं ना, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारे अलावा किसी को जगह नहीं दे रहा दे ना मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो। ज़रार पाशा हैरत से उनको देख रहे थे। ज़रार, मैंने ये कहा था कि मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। अगर महक की जगह कोई और लड़की होती तो शातिर चालें चलती, हम दोनों को अलग करने की कोशिशें करती, या कुछ भी करती, ज़रूर आपको उनसे अलग अलग कर लेती। क्योंकि एक बीवी हमेशा अपने शौहर को अपना रखना चाहती है। मगर आप मुझे बताएं, बेचारी महक ने मेरा क्या बिगाड़ा, कुछ भी तो नहीं, बल्कि ज़िंदगी उसकी मुश्किल बन गई है। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है जब भी मैं उसे देखती हूँ। अगर मैं उसकी जगह खुद को रख के सोचूं और मेरे साथ अगर ऐसा हो, तो मैं सच बता रही हूँ, ज़रार मैं मर जाती, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मगर उस लड़की की बर्दाश्त है। बचपन से उस लड़की को आपके नाम पर रखा गया है, बचपन से आपके ख्वाब दिखाए गए हैं, और अचानक से ये कह दिया जाए कि वो तुम्हारा नहीं किसी और का है, तो दिल पर क्या गुजरती है ये मैं समझ सकती हूँ। मैं उस तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाना भी चाहूँ तब भी नहीं लगा सकती जो तकलीफ़ महक सह रही है। खुदा के लिए रहम करे उस पर। कभी कभी मैं महक से आंखें नहीं मिला पाती, क्योंकि मैं ही वो औरत हूँ जिसने उसकी आंखों के ख्वाब छीने हैं। क्योंकि ये हकीकत है, अगर मैं आपकी ज़िंदगी में ना आती तो आप कैसे भी करके उसके साथ समझौता कर लेते, लेकिन मेरी वजह से सब हुआ है। मैंने उसके ख्वाब उससे छीन लिए हैं, उसका बचपन का मंगेतर उससे छीन लिया। मैं कैसे बर्दाश्त करूँ इस दुख को। आंखों में आंसू लाए उन्हें बता रही थी, मगर ज़रार को कहाँ से उसकी कुछ परवाह थी। वो तो अपनी महबूब बीवी की आंखों में आंसू देखकर तड़प उठे थे। नूर, मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारे आंसुओं से। उस औरत के लिए तुम अपने आंसू क्यों बर्बाद कर रही हो। वो अभी भी बेरहम बने हुए थे। नूरबानो गुस्से से उठी और कमरे से निकल गई। और फिर नौफिल नूरबानो को बहुत ज़्यादा अजीज हो गया था।
وہ ارسلان سے زیادہ نوفل سے محبت کرتی تھی اور دوسری طرف مہک ارسلان کو پوری توجہ دیتی تھی۔ زندگی صحیح چل رہی تھی، مگر نوفل کا اپنے باپ کے رویے سے دل بہت دکھتا تھا۔ وہ پڑھائی پہ بہت اچھا تھا، وہ ہر چیز میں پرفیکٹ تھا، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر اسے نیچا ضرور دکھاتے تھے، اور پھر اس کی ماں کے تحت کے بعد سب کچھ بدلتا گیا۔ نوفل ایک نرم دل اور ایک حساس بچہ تھا، جو ایک سخت انسان بن چکا تھا، ایک پتھر دل انسان جسے کوئی بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ وہ خود بھی خود کو بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ زندگی چلتی رہی، بلکہ دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹے اس کمرے میں بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کر رہے تھے، مگر ماضی سے بھی تکلیف دینے والا حال اور مستقبل تھا، یہ وہ سب نہیں جانتے تھے۔ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دے کے گلا بیٹھ گیا۔ یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا۔ اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ، مت پوچھ۔ اس نے جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا۔ اپنا لڑنا بھی محبت ہے، تمہیں علم نہیں، چیختی تم رہی اور میرا گلا بیٹھ گیا۔ اس کی مرضی، وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے، اس پہ کیا لڑنا، فلا میری جگہ بیٹھ گیا۔ بات دریاؤں کی سورج کی نہ تیری ہے یہاں، دو قدم جو بھی میرے ساتھ چلا بیٹھ گیا۔ بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا۔ دن کا سورج شاہ حویلی پر بہت سرد سا گزرا تھا۔ نوفل کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا، مگر ارسلان اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ یہ بات اس سے بہت تکلیف دیتی تھی۔ اسمارا نے دونوں کو بہت سمجھایا، مگر نہ ارسلان ماننے والا تھا، کیونکہ ارسلان کی ایک ہی شرط تھی، اگر وہ کچھ بھی زرین کے بارے میں جانتا ہے تو بتا دے، مگر وہ بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا، اور دوسری طرف نوفل نے بھی بات کو انا پر لے لی تھی۔ اگر وہ نہیں جھکتا تو میں کیوں جھکوں، اور بس دونوں بھائیوں میں یہ نہ ختم ہونے والی خاموشی کی جنگ چل رہی تھی۔ وہ لوگ گھر والوں کے سامنے تو ٹھیک ٹھاک رہتے تھے، مگر اندر کی حالت اسمارا ہی جانتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، نوفل کی طبیعت اب خراب رہنے لگ گئی تھی، کیونکہ اسے اب راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ جب سونے کی کوشش کرتا تھا، عجیب بے چینی اسے سونے نہیں دیتی تھی، اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی تھی، اس کو آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، مگر اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور جب بھی وہ اپنے کمرے سے نکلتا یا کمرے میں آتا یا حویلی میں آتا، ہر وقت انابیہ اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی۔ یہ بات اس سے بہت ناگوار گزرتی تھی۔ زرار صاحب نے ایک بار پھر سے انابیہ کے رشتے کی بات نوفل سے کی تھی، جس بات پر اس نے صاف طور پر منع کر دیا تھا۔ انابیہ کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جتنا انابیہ سے دور بھاگتا تھا، اتنا ہی اپنی پریشانیاں اور باتیں آبرو کو بتایا کرتا تھا، اور یہی بات اسے آگ لگا دیتی تھی، مگر اس نے ہار نہیں مانی تھی، نہ وہ ماننے والی تھی۔ وہ روز کچھ نہ کچھ کر کے نوفل کے قریب جانے کی کوشش کرتی تھی، اور وہ بھی اسی شاندار طریقے سے اسے نظر انداز کرتا تھا۔ انابیہ اس حد تک چلی گئی تھی کہ اسے اپنی بے عزتی تک کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ دن میں وہ خود کو کافی حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر رات کو اس کو بے چینی سونے نہیں دیتی تھی۔ ایک رات وہ بے چینی کے باعث کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے میں پانی کا جگ ختم پڑا ہوا تھا، اس لیے پانی لینے کے لیے باہر آیا تو ارسلان، جو اتنے عرصے سے نوفل سے لاپرواہ نظر آتا تھا، مگر وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا اس کی حالت کو، وہ جانتا تھا کہ نوفل نے جو غلط کیا ہے وہ سب سدھار دے، کیونکہ میں نوفل کو جانتا تھا، وہ ضد کا پکا تھا۔ اگر اس نے سوچ لیا ہے کہ وہ نہیں بتائے گا تو وہ نہیں بتائے گا، مگر ارسلان نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ حقیقت سامنے لے کر آئے گا۔ نوفل جب پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر چکا تھا تو اپنے پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں پہ ارسلان کھڑا تھا۔ نوفل نے گہری نظروں سے ارسلان کو دیکھا۔ ارسلان کی آنکھوں میں افسوس تھا، جو وہ صاف طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ نوفل نے 2-3 پانی کے گلاس اور پیے، اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا جب ارسلان نے اسے روک لیا۔ جب تک تم وہ سب صحیح نہیں کرتے تھے جو تم نے غلط کیا ہے، اس نے پر یقین لہجے میں نوفل کو کہا تھا۔ نوفل نے اپنا ہاتھ اسے چھڑوایا اور پھر کہنے لگا، ارسلان، میں تب بھی سچ کہہ رہا تھا، میں اب بھی سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تمہیں یقین ہے تو کرو، نہیں ہے تو مت کرو، کیونکہ تمہارے ہی الفاظ تھے کہ میں سوتیلا ہوں۔ اب تم پر ہے، تم یقین کرتے ہو یا نہیں۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب
بڑھنے ہی لگا تھا جب ارسلان کے الفاظ نے اسے زنجیر کر دیا۔ میں دعا کروں گا نوفل کہ یہ حقیقت ہو، اور میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو یہ حقیقت میرے سامنے لائی جائے، اور اگر یہ حقیقت نہیں ہے اور جو سچ ہے اس کو میرے سامنے آنے سے پہلے ہی اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا، مجھے اس حقیقت سے موت زیادہ بہتر لگے گی۔ نوفل نے ایک دم پیچھے مڑ کر ارسلان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ ارسلان پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، مگر پیچھے وہ نوفل کو وہیں پر ہی ساکت چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اور پھر ایک اور مہینہ خاموشی کی نظر ہو گیا، مگر نوفل بالکل ہی بیگانہ بن کے رہ گیا تھا۔ وہ نہ کسی سے سیدھے منہ بات کرتا تھا، نہ کسی کو دیکھتا تھا۔ اسمارا اور ارسلان کا بچہ دنیا میں آنے والا تھا، جسے بس کچھ دن ہی رہ گئے تھے۔ ارسلان کسی کام کے سلسلے میں دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ آبرو اسمارا سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنا اچھا لگتا تھا، کیونکہ یہاں پر اسمارا کو انابیہ کی ماں اور آبرو کی ماں کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ ان دونوں کا یہی ماننا تھا کہ اسمارا نے ان کی بیٹی کا حق کھا لیا ہے۔ مگر گھر والوں کے سامنے وہ اچھی بن کے رہا کرتی تھی۔ اسمارا کو شروع میں تو فرق پڑتا تھا، مگر اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے پاس اتنے اچھے اور قریبی رشتے تھے تو وہ ان رشتوں کو لے کر کیوں ٹینشن لیتی؟ بھابھی آپ کی بات ہوئی ہے بھائی سے؟ آبرو نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ آج شام تک آ جائیں گے۔ چلیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے یار، میں بہت یاد کر رہی ہوں ان کو، بس وہ جلدی سے آ جائے میرے پاس۔ اسمارا بہت محبت بھرے الفاظ میں کہہ رہی تھی۔ انشاءاللہ بھابھی، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ۔ ویسے آپ نے کچھ سوچا ہے بچے کا نام کیا رکھنا ہے؟ آبرو نرمی سے اور محبت سے پوچھ رہی تھی۔ آبرو کو بچے شروع سے ہی بہت پسند تھے، اور اس کو بے صبری سے اسمارا اور ارسلان کے بچے کا انتظار تھا۔ یار، ابھی تو پتہ بھی نہیں ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، میں نے پتہ کرنے کا کہا تھا تو ارسلان نے منع کر دیا۔ ان کا یہی کہنا ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہمارے لیے دونوں برابر ہے، تو کیوں پتہ کرنا ہے؟ تو اب تو اسی دن ہی پتہ چلے گا، اور ارسلان یا ان لوگوں نے کوئی نام سوچا ہی ہوگا۔ وہ بھی گرمجوشی سے جواب دے رہی تھی۔ واہ واہ، یہاں میں کیا دیکھ رہی ہوں، اس حویلی کی بہو اور اس حویلی کی نہ ہونے والی بہو ایک ساتھ بیٹھ کر آگے کے منصوبے طے کر رہی ہے، انابیہ زہر کن لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آبرو نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، کیونکہ وہ یہی کیا کرتی تھی۔ وہ اس کو جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور یہی بات انابیہ کو آگ لگاتی تھی۔ البتہ اسمارا پہلے مسکرائی اور پھر بولنے لگی۔ انابیہ میری جان، یہ تو قسمت کی بات ہے نا، میں ارسلان کی بیوی بن گئی، اور اگر قسمت میں ہوا تو آبرو اس گھر کی چھوٹی بہو بن جائے گی۔ اب قسمت کا لکھا کوئی چھین تو نہیں سکتا نا، کیونکہ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، کسی انابیہ یا تنزیلہ چچی نے تو نہیں لکھی۔ وہ نرمی سے مگر صحیح مرچیں لگا چکی تھی۔ انابیہ کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک نفرت بھری نظر دونوں پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ بھابھی، آپ جانتی ہیں نا اس کی عادت، دفع کرے کیوں جواب دیتی ہے؟ آبرو نے اسمارا کو کہا تو اسمارا ہلکا سا ہنسی۔ اب اس کو نظر انداز نہیں کرنا، اس کو جواب دینا، کیونکہ اب یہ سر کو آ رہی ہے، اور مجھے ہرگز نہیں پسند کہ کوئی میرے سر کو آئے۔ اسمارا بہت ٹھنڈے لہجے میں اور ایک محبت کرنے والی لڑکی تھی، مگر وہ ناحق بات اور ناحق عادتیں ہرگز برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ انابیہ کو نظر انداز کرتی ہوئی آئی تھی، مگر اب بس ہو گئی، وہ لوگ یوں ہی باتیں کر رہے تھے۔ جب آبرو نے نوفل کی حالت کے بارے میں پوچھا تو اسمارا کا چہرہ ایک دم افسوس سے بھر گیا۔ بھابھی، مجھے لگتا ہے نوفل بھائی کے ساتھ کچھ ہوا ہے، وہ پہلے ایسے نہیں تھے۔ کچھ تو ہوا ہے، آپ تو جانتی ہے تو مجھے بتا دیجیے، میں ان کا برا نہیں چاہتی، میں تو ہمیشہ ان کو بھائی کی نظر سے دیکھتی ہوں، آخر کوئی بہن اپنے بھائی کا برا چاہ سکتی ہے؟ وہ فکر کرنے والے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اسمارا نے اسے دیکھا، اسے آبرو پر یقین تھا کہ وہ راز رکھے گی، اور وہ بہت شوق سے کتابیں اور ناولز پڑھا کرتی تھی، اور ناول پڑھنے والی لڑکیوں کو راز رکھنا آتے ہیں، یہ چیز تو اسمارا کو پتہ تھی، اور پھر اسمارا نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ آبرو کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ کیا ارسلان بھائی نے یہ کہا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اتنی محبت کرنے والا بھائی، جان چھڑکنے والا بھائی، وہ ایسا کہہ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس لڑکی کا ایک دن میں پورا گھر برباد ہو گیا۔ اس گھر پہ شادی تھی اور پھر کچھ ہی پلوں میں وہاں پہ ماتم کا سماں بن گیا۔ تم بتاؤ، تم ہوتی تو کیا کرتی؟ کیونکہ اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں گئی ہے۔ اس کے بعد کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کو غائب ہوئے 8 مہینے ہونے والے ہیں، مگر کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، اسمارا افسوس کے ساتھ بتا رہی تھی۔ بھابھی، اگر میں ہوتی تو یقین کرتی، کبھی کبھار آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تو انہوں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، مجھے پورا یقین ہے ان پہ، ابھی یقین ہمیں بھی ہے،
اس پہ، مگر وہ کچھ چھپا رہا ہے، کیونکہ جب بھی ہم پوچھتے ہیں وہ ہم سے آنکھیں چراتا ہے۔ وہ یہ تو یقین کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ اس لڑکی کے غائب ہونے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، مگر آگے کی باتیں وہ نظر چرا کر بتایا کرتا ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتا دے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مراد نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور زرین کی ماں کو اپنے گھر میں جگہ دے دی، ورنہ تم بتاؤ وہ دونوں کہاں بھٹکتی۔ اسمارا کے الفاظ میں ایک فکر واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ آبرو نے بھی اثبات میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ سب بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، وہ پوری یقینی لہجے میں کہہ رہی تھی، انشاءاللہ۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، پتہ نہیں کیوں مگر اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی، کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ آج فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ ارسلان سے بات کرے گا، اپنے بھائی سے دن تو دور کی بات گھنٹوں بھی ناراض نہیں رہ پاتا تھا، اور نہ وہ اس کے ساتھ، مگر یہ ناراضگی مہینوں تک جاری رکھی تھی۔ وہ اب تھک چکا تھا اور اسے اب ارسلان کو منانا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے منائے گا۔ ارسلان کو آج واپس آنا تھا اور وہ بس اسی دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کس دن وہ واپس آیا اور وہ اسے بتائے، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ سچ میں کچھ چھپا رہا تھا اور اب بالآخر وہ بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کو ان سوچوں نے پاگل کر دیا تھا۔ وہ اپنے دل کا بوجھ کم کرنا چاہتا تھا اور اس لیے وہ ارسلان کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے پہلے تو نظر انداز کیا، پھر جب 2-3 بار پھر سے بچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھا لیا۔ کوئی غیر شناسا نمبر تھا۔ فون کان سے لگا کر وہ اپنا تعارف دے رہا تھا، شاید سامنے والے نے اس کا تعارف پوچھا تھا، اور پھر سامنے سے جو بتایا گیا وہ نوفل پر بجلی کی طرح گرا تھا۔ سامنے والی خبر ایسی تھی کہ روح نکلنا کسے کہتے ہیں۔ آج نوفل کو پتہ چلا تھا، اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ فون سے ہیلو ہیلو کی آوازیں آ رہی تھی، مگر وہ کسی کو نہیں سن رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھلا اور آبرو اندر داخل ہوئی۔ بھائی بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہیں ہاسپٹل لے جانا ہوگا، وہ بولے جا رہی تھی، اور یہ ایک جھٹکے سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ وہ جلدی سے آبرو کے ساتھ اسمارا کو ہاسپٹل پہنچا چکا تھا۔ سارے راستے اسے بس یہی کہتی رہی کہ ارسلان کہاں ہے، ارسلان کو بلاؤ، اسے تو آ جانا تھا، وہ آیا کیوں نہیں ہے، اسے بلاؤ۔ آبرو، نور بانو پاشا اور تنزیلہ بیگم بس اسے تسلی دیتی رہی۔ جب وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو وہاں پر زرار پاشا اور حنان پاشا بھی آ چکے تھے۔ سب لوگ پریشانی سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن نوفل کسی اور خیال میں ہی تھا، کسی اور دنیا میں تھا۔ اس کو آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا تو وہ آبرو کو یہ کہہ کر کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں وہاں سے چلا گیا، اور مردہ قدموں سے چل رہا تھا، کیونکہ اسے جس ہسپتال کا ایڈریس بتایا گیا تھا وہ یہی ہاسپٹل تھا۔ اس کو ایک وارڈ کے باہر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا اور نوفل کو اندر لے جانے لگا۔ آبرو جو پانی لینے کے لیے باہر آئی تھی، وہ نوفل کو ایک کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ بھی ان کے پیچھے اس کمرے میں جانے لگی۔ آبرو کی نظروں نے دیکھا تھا سامنے سفید کپڑے میں لپٹا کوئی وجود سو رہا تھا، شاید اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، لیکن کون تھا اور یہاں پر کیا ہوا تھا، اور اس شخص کا نوفل سے کیا تعلق؟ کیونکہ وہ نوفل کو دیکھ سکتی تھی کہ وہ صدمے میں ہے، اسے لگا وہ شاید اس کا کوئی دوست ہوگا۔ وہ ابھی آگے بڑھ کر نوفل کو تسلی دینے ہی لگی تھی جب ڈاکٹر نے اس وجود کے اوپر سے سفید کپڑا ہٹایا تو وہیں ساکت ہو گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھنے لگی۔ سامنے اور کوئی نہیں بلکہ ارسلان پاشا کی لاش تھی۔ وہ ایک دم زمین بوس ہوئی۔ یہ تو اس کا وہ بھائی تھا جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی حفاظت کی تھی۔ اس کی ماں نے اور گھر والوں نے جو بھی رشتہ ان دونوں کے درمیان سوچا تھا، مگر وہ ہمیشہ اسے بھائی کی نظر سے دیکھتی تھی، اس کا اچھا بھائی، مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ زمین پہ گرتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ نوفل جو خود کو نہیں سنبھال پا رہا تھا وہ آبرو کو کیا سنبھالتا؟ حنان پاشا آبرو کو ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلے تھے جب انہیں آبرو کی رونے کی آواز آئی، کیونکہ وہ کافی دیر سے واپس نہیں آئی تھی اور ڈاکٹرز نے انہیں خوشخبری سنائی تھی کہ ارسلان کا بیٹا ہوا ہے۔ وہ یہ خبر دینے کے لیے آئے تھے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بھی جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ ارسلان ایسا انسان تھا جس سے کسی کی کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ ایک اچھے دل کا اور ایک سلجھا ہوا بچہ تھا۔ سامنے کا منظر بہت تکلیف دہ تھا۔ ابھی وہ لوگ اس حادثے سے بھی نہیں نکلے تھے جب ان کو خبر ملی کہ بچہ تو بچ گیا مگر اسمارا نہیں بچ سکی، اور پھر شاہ حویلی پر 2 قیامتیں ٹوٹی تھیں، گھر میں جوان موت اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کی موت۔ ان کی لاشوں کو شاہ حویلی لایا گیا۔ زرار پاشا تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھے، اپنے اس بیٹے کی لاش سامنے دیکھ رہے تھے جس پر انہیں غرور تھا۔ نور بانو پاشا اس وقت بے ہوش تھی جب انہیں دونوں کی موت کا پتہ چلا، اور نوفل وہ کہاں تھا؟ وہ تو سڑک پر بے مقصد بیٹھا ہوا تھا۔
उस वक्त उसे कोई भी देखता तो यकीन न कर पाता कि ये वही मगरूर नौफिल पाशा है। वो कॉटन के कपड़ों में उस मिट्टी वाली जगह पे बैठा था। उसे कुछ नहीं पता था, वो तो बस समझने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या है। एकदम उसके अंदर एक तूफान सा बरपा हुआ। ज़रीन, उसे ढूंढना होगा। काश मैं अपने भाई को सब कुछ बता देता। काश वो सब ठीक कर सकता। काश वो गलती ना करता जो उसने उस रात की थी। काश वो वक्त को पीछे ले जा सकता। काश वो अपने भाई को जाने से रोक लेता। काश वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकता। काश वो अपने भाई को नाराज़ इस दुनिया से रुखसत होते हुए ना देखता। काश उसके भाई के मरने से पहले उसे मौत आ जाती। काश काश काश। सब कुछ आगे निकल चुका था। पीछे अगर कुछ रह गया था तो वो था काश। अभी वो ज़ख्म भी नहीं भरा था। ये कुछ वक्त बाद ज़ुबैदा बेगम को भी हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वो भी इस दुनिया से चली गई। आबरू जो बहुत मुश्किल से खुद को संभाल के बैठी थी, और असमारा अरसलान के बेटे अयान को भी उसी ने ही संभाला था। वो बिल्कुल उसे माओ की तरह पालती थी। ये दुख उसके लिए बहुत बड़ा था। नौफिल बिल्कुल ही बेगाना हो गया। उसका करियर बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो नशे का आदी हो चुका था। रात रात तक चीखना चिल्लाना, बच्चों की तरह रोना। वो कोई बेगाना और पागल मालूम हो रहा था। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक उसे कुछ अरसे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। सब लोग ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका बेटा किसी पागल खाने में भर्ती हो गया। मगर डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि उनका दिमागी हालत ठीक हो जाए तो उनको दाखिल करना होगा। इसलिए ना चाहते हुए भी सबको दिल पर पत्थर रखकर नौफिल को वहाँ पर दाखिल करवाना पड़ा। जब सब चीज़ों का इल्म मुराद को हुआ तो वो बिल्कुल टूट गया। उसने और महर ने एक अच्छी और एक खुशगवार ज़िंदगी शुरू कर ली थी। उनकी ज़िंदगी में एक मेहमान भी आने वाला था, मगर इस खबर ने सबको ही हिला के रख दिया। अब अनाबी और तंजीला बेगम का ही पूरी हवेली पर राज था। नौफिल पागल हो चुका था, जिसे अपना ही होश नहीं था। आबरू जो पहले ही अपने काम से काम रखती थी, अब माँ की मौत के बाद वो और चुप हो गई। नूर बानो पाशा जो सदमों से निकल नहीं पा रही थी, पहले जवान बेटे की मौत और फिर अपने बेटे को पागलखाने में एडमिट करवाना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ज़रार पाशा का गुरूर बहुत बुरी तरीके से ज़मीन बोस हुआ था। जिस बेटे पर वो फ़ख्र किया करते थे, वो बेटा ज़मीन में मिट्टी तले दफन था। आज उनको महक बेगम के अल्फाज याद आ रहे थे, आपको गुरूर रहना खुद पर गुरूर है ना खुद पर। डरे उस वक्त से जिस वक्त आपका ये गुरूर बहुत बुरी तरीके से टूटेगा। तब आप ना मुर्दों में शामिल होंगे ना जिंदों में। और यही हो रहा था। अब हनान पाशा और उनके घर वालों का ही पूरी हवेली पर राज था। तंजीला बेगम मुलाजमों पर अपना रौब और दबदबा कायम कर चुकी थी। अनाबिया भी छोटी छोटी बातों पर मुलाजमों को डांट देती थी, और सारा कारोबार हनान पाशा ने अपने हाथ में ले लिया था। नूर बानो पाशा की तबीयत और ख़राब रहना शुरू हो गई थी, क्योंकि जिस तरह का रवैया नाबिया और उसकी माँ का था, यहाँ पर उनकी तबीयत और ख़राब ही होनी थी। इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि वो लोग कुछ वक्त के लिए सबसे दूर चले जाए। नौफिल को भी सवात के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था, और आबरू नूर बानो पाशा को लेकर वहीं पर ही एक घर लेकर रह रही थी। कुछ वक्त बाद ज़रार पाशा भी वहाँ पर आ गए थे। वो रोज़ उनको लेकर नौफिल से मिलवाने के लिए जाती थी। बहुत उम्मीद से रोज़ डॉक्टर से पूछती थी कि क्या वो ठीक हो जाएगा। एक यकीन था, एक भरोसा था, जिसे आबरू हरगिज़ टूटने नहीं दे सकती थी। आज जब वो अयान को गोद में उठाए सुला रही थी, तब उसका फ़ोन बजने लगा। उसने धड़कते दिल के साथ फ़ोन उठाया तो सामने से जाजिम खान की आवाज़ थी। वो नहीं जानती थी कि जाजिम खान कौन है। जब जाजिम खान ने नौफिल की बात की तो वो पहले तो हैरान हुई, फिर तजस्सुस के मारे पूछने लगी। तब उसने कहा था कि मैं कुछ जानना चाहता हूँ। और आज वो दोनों आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। आबरू की आंखें नम हो गई थी। इतने कम अरसे में उन सब की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उसकी आंखें नम थी। जाजिम ने अपनी नज़र घुमाकर उस बच्चे को देखा जो उसकी गोद में दुनिया से बेखबर सो रहा था। उसे बेइख्तियार उस बच्चे पर अफसोस हुआ। उसे तो कुछ पता भी नहीं था। आबरू अपनी आंखों की नमी साफ कर रही थी। जाजिम ने पोशाक नज़रों से उसे देखा और फिर नरमी से बोला, मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, मतलब हूँ नहीं होने वाला हूँ। जब उसने आबरू की आंखों में हैरत देखी तो अपना तारुफ करवाने लगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? उसने उम्मीद भरी आवाज़ में पूछा। जाजिम ने इस बात में सर हिलाया। आज तक जो कुछ मैंने सोचा है वो मैंने किया है। आप बेफिक्र रहे। हो सकता है आपकी मुश्किलों का हल अल्लाह ने मेरे ज़रिए हल करवाने हो, क्योंकि अल्लाह वसीला भेजता है। शायद अल्लाह ने मुझे वसीला बनाकर भेजा है। वो नरमी से उसकी आंखों में देखकर बोल रहा था। आबरू को उसके अल्फाज पर यकीन था। वो उसे देखे गई और फिर अपनी गोद में लेटे उस बच्चे को देखा, फिर मजीद उसको बताती गई।
اور جازم بس اسے سنتا جا رہا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ جازم اسے کیسے ٹھیک کرے گا؟ کیا وہ ٹھیک ہو کر بتائے گا کہ زرین کو کیا ہوا تھا؟ اس رات آخر ایسا کیا ہوا جو زرین غائب ہو گئی اور آج تک نہیں ملی؟ 4 سال سے زرین کہاں ہے؟ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں پڑھنا ہوگا اگلی قسط، اور اگلی قسط ہم پڑھیں گے اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ابھی ناول جاری ہے، ختم نہیں ہوا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔